السلام علیکم، میں ہوں فیضان عبدالی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا کردار۔ ہم سب نے بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو پڑھا، اور آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ فرعون کی جو لاش ہے وہ مصر کے میوزیم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے عبرت کے طور پہ۔ سوال یہاں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو ہمیں کیوں بتایا، اور ہمیں کیا ضرورت تھی اس واقعے کو سمجھنے کی، اس واقعے کو پڑھنے کی۔ اگلا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ فرعون ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کی کہانی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو آج کچھ بات کرتے ہیں اسی عنوان کے حوالے سے کہ فرعون ایک شخص کے ساتھ ساتھ فرعون ایک کیفیت کا بھی نام ہے۔ اگر ہم فلسفے کو پڑھنا شروع کریں تو فلسفانہ چیزوں کے اندر فرعون ایک کیفیت کا بھی نام ہے، اور یہ انسان کے اندر کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ یہ انسان کے اندر یا ہم جیسوں کے اندر اس وقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے جب ہمارے ہاتھ میں طاقت آتی ہے۔ طاقت سے پہلے ہمارے پاس فرعونیت دکھانے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اب چاہے وہ طاقت ہمارے پاس پرموشن کی صورت میں آئے، چاہے ہمارے پاس وہ طاقت کسی عہدے کی صورت میں آئے، کسی بھی صورت میں آئے، اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر فرعونیت آئی ہے یا نہیں آئی۔ ہمارے ماتحت جب کچھ لوگ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر فرعونیت ہے یا نہیں۔ اب اس کو چیک کرنے کا لٹمس پیپر کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ہمارے اندر فرعونیت آئی ہے نہیں آئی؟ کیونکہ ہم اپنے نفس اور اپنے دماغ سے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس عہدے پر آنے کے بعد ہمیں جو ترقی ملی ہے، اس کے بعد ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی غلطی ہم جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی دی، ایک سیرت دی، اور بہت تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنی زندگی کو ان کے مطابق رکھ کے دیکھنے کی کوشش تک نہیں کی کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آیا ہماری زندگی ان کے قریب ترین ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم اس سے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں ہر چیز سامنے چیزیں آتی ہیں کہ چیزیں ہمارے ساتھ غلط ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ہمیں ایک عہدہ، ایک جو ہے وہ پوسٹ مل گئی، تو ہمیں کیسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کے اندر فرعونیت آ چکی ہے؟ ایک تو اپنے فیصلے کو 100% صحیح سمجھنا۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں جو کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے وہ اپنے نیچے والوں کے لیے جو فیصلے کرتا ہے، اس فیصلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر فرعونیت آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین مثال جو ہمارے معاشرے میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اس کے ذمے جو کام لگنا شروع ہوتا ہے وہ اپنے نیچے والوں کے سر کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں یہی نیچر اور یہی چیزیں، یہ وہ فرعونیت کی پہلی بیج ہوتی ہے ہمارے اپنے اندر، کہ اوپر سے کام کا لوڈ آیا جاتا ہے، آپ ایک عہدے کے اوپر ہو، آپ ایک پوسٹ کے اوپر ہے، جو آپ کو کرنا ہوتا ہے، آپ کو 1 مہینے کا ٹائم ملا ہوتا ہے، یہ کام 1 مہینے کے اندر کرنا ہے۔ آپ اپنے نیچے والوں کے اوپر وہ پریشر ڈال کے بولتے ہو کہ بھائی 7 دن کے اندر یہ کمپلیٹ کر کے مجھے دو، ورنہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ کیا مشکلات ہوں گی وہ بھی آگے پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ فرعونیت کا پہلا ایک جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بیج ہوتا ہے جو بعد میں جڑ پکڑتا چلا جاتا ہے۔ اگلا جو چیز میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، میرے سامنے کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، میں نے جو بات کہہ دی وہ بالکل اوکے۔ اپنے نیچے والے ماتحتوں کی پریشانیوں کی کسی قسم کا خیال نہ کرنا۔ بہت سارے ادارے ہمارے ایسے موجود ہیں جن میں لوگوں کو جب عہدے اور پرموشن ملی تو انہوں نے لوگوں کے کھانے پینے کے سامان تک بند کروا دیے۔ یہ فرعونیت جڑ پکڑتی گئی۔ کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے کمپنی کے پورا 8 سال 10 سال 20 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، ایک ان کی اپنی ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اس روٹیشنز پہ کام کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جابیں 9 to 5 نہیں ہوتی، شفٹوں کے اندر جابس ہیں اور ان کو کام کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی ترتیب اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ ایک ہفتہ مارننگ کرتے ہیں، ایک ہفتہ ایوننگ کرتے ہیں، ایک ہفتہ نائٹ کرتے ہیں، پھر جب ان کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپس میں جو ہے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے تبدیل کر لیتے ہیں، کوئی کام آتا ہے تو وہ اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جگہ پہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹیوں کا حساب ہوتا ہے، کچھ جگہ پہ 8 ہوتی ہیں، 8 کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پھر 8-16 کا چل رہا ہوتا ہے۔ اب میرے اندر جب فرعونیت زندہ ہو گئی تو میں سب سے پہلے ان چیزوں کو چھیڑ دوں گا کہ دوسرا والے نیچے والے آرام سے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف دینا شروع کر دو۔ یہ عموماً ہمارے ہوتا ہے، یہ شیڈیول اس طرح نہیں چلے گا، یہ شیڈیول اس طرح چلے گا، یہ شیڈیول اس طرح چلے گا، اور یہ چیزیں اس طرح چلیں گی۔
یہ وہ فرعونیت سے عملی طور پر دکھانا شروع کرتے ہیں۔ اگلا اگر کوئی ساتھی کوئی آواز اٹھا دے، کوئی کلی گنگا نیچے سے آواز اٹھا دے، تو اگلا لیول ہوتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر کرو، یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے اور مجھے اس کے پاس ساتھ کام نہیں کرنا، یہ میری بات نہیں سنتا۔ یہ ہماری فرعونیت کا ایک اگلا درجہ ہو جاتا ہے۔ نیچے والے کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک عہدے پہ آ چکا ہے۔ اب اگر میں کوئی ایک آواز اٹھاتا ہوں تو میرے ساتھ جو سب سے برا سینیریو کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ میری صحیح چیزوں کو بھی غلط کرنا شروع کر دیا جائے گا، میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے ہائی لائٹ کر کے مینجمنٹ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا جائے گا کہ یہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اگلا میری سال کی اپریزل خراب کر دی جائے گی۔ جن کمپنیز میں یہ سسٹم ہے کہ ان کے مینیجر اور ان کے جو ہے وہ ڈپٹی مینیجر اور ڈائریکٹر جو ہے وہ اپریزل سیٹ کر کے آگے دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کی چیزیں آتے ہیں، وہاں پہ اپریزل خراب کر دی جائے گی، تو میری پورے سال کا بونس وہ ختم کر دیا جائے گا، میرا انکریمنٹ ختم کر دیا جائے گا، میرا ایک سال کا پورا کیریئر جو بیچ کا ہے وہ ڈاؤن کے اوپر آ جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں وہ فرعونیت کا اگلا لیول ہے کہ ہم ڈرا دھمکا کے ان لوگوں کو نیچے رکھتے ہیں۔ حالانکہ اب ہم سیرت کی طرف آئیں تو ہمیں سیرت سے کیا ملتا ہے اور سیرت ہمیں کیا سمجھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں خیمہ ڈالا ہے، خیمہ ہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاصل ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں فیصلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحابہ میں فیصلہ کیا کرتے تھے، تو جو مشکل ترین کام ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ لے لیتے تھے، اور صحابہ جو کام ہوتا تھا وہ باہمی مشورے سے اپنی ذمہ بانٹ لیتے تھے۔ کیوں؟ ہر انسان جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ایک دماغ کا نہیں، نہ ایک صلاحیت کا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ تیز بہت ساری چیزیں پک اپ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بہت بعد میں پک اپ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ اس کام کو پورا کر دیں جو اس وقت وہ موجود ہے، ایکسٹرا کام کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ایک عہدہ، ایک پوسٹ اور ایک جو ہے مقام پہ پہنچایا ہے، تو میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں ان سب کو بٹھا کر ان سب کے پہلے مسائل کو جانوں اور اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں، نہ کہ الٹا یہ کہ جو کام میرے ذمے کے تھے وہ بھی میں ان کے ذمے ڈال دوں، کہ ان کا کام کا لوڈ بڑھا دوں اور سوچوں یار یہ تو میں بھی کرتا تھا، میں آج اوپر آ گیا ہوں تو یہ کام بھی نیچے جو ہے وہ یہی کرتے رہیں گے، ایکسٹرا کام کا لوڈ نہ بڑھا دوں۔ یہ ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشکل کام اپنے ذمے لیتے تھے، اور آج جو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ اپنے نیچے والوں کے ماتحت مار دیا جاتا ہے تاکہ ان کو خراب کیا جائے۔ یہ فرق آتا ہے کیونکہ ہم وہ بات کی تھی نا کہ ہم سیرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو فالو نہیں کرتے، کہ اگر ہمیں عہدہ ملے تو ہمیں وہ کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک فرعونیت کا ہمارے سامنے جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ فرعون ایک شخص تھا جو مر گیا، جو عبرت کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے، حالانکہ حقیقت، تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہر انسان ایک فرعون بننے پہ تلا ہوا ہے، بس اس کو طاقت ملنے کی دیر ہے۔ 10 آدمیوں کے اوپر طاقت ملے گی تو 10 آدمیوں کے اوپر فرعون بننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پر نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دینا بند کر دیں کہ ہمارے حکمران ہمارے اوپر اچھے فیصلے نہیں کرتے، ہمارے حکمران عوام کے لیے جو ہے وہ رعایت کے فیصلے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مجھے ایک عہدہ ملا اور اب میں 10 لوگوں کے لیے فرعون بنا ہوا ہوں، تو جن لوگوں کے اوپر 22 کروڑ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یا جو بھی کس طرح وہ بن گئے، تو وہ ہمارے اوپر اس سے زیادہ فرعونیت دکھائیں گے۔ جب میں اپنی ذات کے بارے میں صرف سوچ کے نیچے والوں پہ ظلم کر رہا ہوں، تو وہ لوگ اوپر بیٹھ کر نیچے 22 کروڑ کے بارے میں نہیں سوچیں گے، وہ اس سے زیادہ ظلم کے بارے میں سوچیں گے۔ میں جتنا کر سکتا ہوں، میں جتنا ریلیز دے سکتا ہوں، بحیثیت مینیجر، بحیثیت ڈائریکٹر، بحیثیت کوئی بھی عہدے کے اوپر، میں سوچتا ہوں بھائی اس جگہ پہ میں ریلیکس دے کر میں اس جگہ پر یہ کام خود کر سکتا ہوں، یا اپنی ٹیم میں ڈیوائڈ کر کے یہ کام کروا سکتا ہوں۔ کام کروانا اور کام زبردستی سے لینا ایک فرق ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا اور ملک اپنے اندر سے اس فرعونیت کو ختم کرنا، جب ہم اپنے اندر سے اس فرعونیت کو ختم کرنا شروع کریں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو ہمارے اندر سے اوپر لوگ آئیں گے وہ لوگ بھی اچھے ہوں گے، اور پھر وہ بھی ہمارے نیچے والوں کا سوچیں گے۔ جب ہم اپنے نیچے والوں کا نہیں سوچ رہے تو ہمارے اوپر والے ہمارے نیچے والوں کا کیسے سوچیں گے؟ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اس پہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ہمارے اندر جو فرعونیت زندہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب سے اس کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔